الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سورہ اعراف آیت نمبر 20. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا. اے جو لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور تم منہ نہ پھیرو اللہ اور رسول کی اطاعت سے. انوانتم تسمعون. یہ وہ چیزیں کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو سنتے ہو لوگوں سے سمجھتے ہو. اس کے بعد تم اللہ اور رسول کی اطاعت سے خیانت نہ کرو. اللہ اور رسول کی اطاعت جب خطاب عام ہو یعنی جب قرآن اتر رہا ہے جب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں موجود ہیں تو تمام صحابہ کرام اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی بھی رسول کی بھی. ایک کام ہے اللہ اور رسول اللہ کی پیروی. اور اگر آج رسول علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں ہمارے سامنے نہیں ہے تو اب اللہ اور رسول کی اطاعت قرآن و حدیث رہتا ہے. تو پتہ چلا احکام الہی اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم و ملزم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرو حکم مانو جو کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو منہ نہ پھیرو. ان سے وہ لوگ جو سنتے تھے اور پھر منہ پھیر لیتے منافق جو تو نصارا کہ سننے کے بعد بھی منہ پھیر لینا. تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور نہ ہو ان لوگوں کی مانند جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا. بے اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کیا کیا فرما رہا ہے اللہ کیا کیا حکم دے رہا ہے یہ اس بات پر عمل پیرا ہوتا ہے. یہ سن لیا. رسول علیہ السلام نے کون سی زندگی گزارنا ہے طریقہ بتایا. آپ کی حادث کریمہ پہ کیسے عمل ہو آپ کی سنت مبارکہ پر کیسے عمل کرنا ہے. تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو تو پہلے جو منافق انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یعنی نہیں سننے کا مطلب یہ رہا منافقین مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے تھے. اور جب اللہ کے نبی وہی بتاتے یا حدیث کریمہ تو کہتے ہیں ہاں یہ ہم سن رہے ہیں بالکل ہم اسی پہ عمل کرا رہے لیکن وہ سنتے نہیں تھے. وہ تو ایک ایسی استحضاء کرنے آتے تھے. تو تم لوگ بھی اس کی مانند نہ ہو جاؤ. مسجد گئے احکام کی بات ہو رہی ہے نماز پڑھو زکات دو قربانی کرو حج کرو پڑوسی کو تکلیف نہ دو قطع رحمی نہ کرو کسی کے مال کی خیانت نہ کرو جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو تکبر نہ کرو. حضور علیہ السلام نے رہنے کا طریقہ ایسے بتایا ہے. تمام معاملات کے طریقے کس طرح بتائیں. اب سننے کے بعد اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو تو اسی کی مانند ہو گئے نا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کی مانند تم نہیں ہو جانا جو حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. منافق اگر ہم بھی اس طرح ہو گئے تو پھر منافق کو میں سن گئے. بھائی قرآن کی محفل میں جا رہے ہیں قرآن کی محفل میں ماشاء اللہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں. اسی طرح بہت جگہ محفل ہو رہی ہے کئی تحریکوں میں کر رہی ہیں کئی خانقاہوں میں ہو رہی ہیں اور میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے. لیکن ہم سب سن رہے ہیں کہ سود حرام ہے. اس کا فرمان اللہ کا. اگر سود لیا تو جنگ کریے اللہ اور کرو پھر سود دے. کیا ہے یہ اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کے یہ ہے کہ حکم مانا جائے. اور اگر نہیں مانو گے تو ان منافقین میں سے ہوگے کیونکہ دنیا کے بدترین کائنات کے منافق کون ہیں جو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں تھے. تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ. انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت نے سن دیا ہم اس پر عمل کراؤ گے. اسی طرح تم بھی قرآن کی آیتیں سنتے رہو گے حدیث کریمہ سنتے رہو گے اور پھر اگر عمل نہیں پیرانی ہوگے تو پھر ہم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. لا یعقلون بے شک اللہ فرمایا بدترین زمین پر چلنے والا یعنی پوری کائنات کی یہ جو زمین اللہ نے بنائی ہے اس سے بدترین وہ ہے چلنے والا اللہ کے نزدیک جو بہرا ہو گونگے ہیں اور
آپ نے دیکھا ہے جانور عقل رکھتا ہے، کتا اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے، کچھ دے دیا جائے تو کھا لیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوا نا کبھی آپ روڈ پہ کھا رہے ہو، کرسی میز پہ کتے نے آپ کا کھانا جھپٹ لیا، کسی بلی نے کر لیا، ایسا ہوا؟ کبھی کوئی چلتی بھینس اور گائے آ گئی اور اس میں منہ مار دیا، ایسا ہوا نہیں. یعنی وہ عقل اپنے حساب سے رکھتے ہیں اور دیکھ کے چل رہے ہیں. ٹریفک جام ہماری غلطیوں سے ہوا ہے تو گاڑیوں کا ٹرم جام ہے، جلد بازی میں کبھی جانوروں کی وجہ سے گایوں کے بھینسوں کے ریوڑے سیٹ میں جاتے ہیں. بدترین چلنے والا جس کا مطلب یہ وہی ہے کہ ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے جو بیچارہ گھوم رہا ہے یا بہرا ہے، عقل نہیں رکھتا. یہ وہ بدترین شخص ہے کہ جو آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا، کان ہونے کے باوجود حدیث قرآن سب سننے کے بعد اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا. بتائے کہ اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، صراط الذین کون سا ہے، سیدھا راستہ مستقیم کون ہے، اور پھر اس کے بعد عقل نہیں رکھتے. اگر ایک میں مثال دوں، یہ شرابی ہے، جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام، اور اگر ہم اس کو سائنٹیفک رول میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے جگر کو خراب کر دیتا، یہاں تک کہ کینسر کر دیتا، بیماریوں کا موجود بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا، منہ کا کینسر، پیٹ کا کینسر، جگر کا کینسر. تو شراب پینا حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرابی کے لیے بہت ساری وجہیں بھی بتائی، شب برات پہ بھی بتا دیا. جنت کے برا معاف ہو جاتے ہیں، شرابی کے نہیں ہوتے، زانی کے نہیں ہوتے، سود لینے والے کے نہیں ہوتے، وعدے کے نافرمان کے نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہ توبہ کر لیں تو ہو جائیں گے اسے، ورنہ اس کے نہیں ہوں گے. اگر وہ سچی توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرے تو سارا تم جانتے ہوئے شراب شرم بھی منائے، پیسوں کا بھی ضیاع ہے، اپنے بچوں کے حقوق بھی اس میں پھونک رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عقل نہیں ہے تم میں، عقل نہیں ہے. جوئے کا سب کو بتائے کہ حرام ہے، لوگ جوا کھیل ہیں، گھر کا سارا مال و اسباب لگا رہے، جوا حرام ہے تو دقت ہے. زنا حرام ہے، سو برے لگانے اس کو، لیکن لوگ پیسہ دے رہے ہو کہتے زنا بھی کرتے. تو پھر کیا عقل رکھتے ہو؟ تو اس سے بڑے اور کیا پتھر ہوں گے، گونگے بہرے اس سے زیادہ اور کیا ہوں گے، اور عقل ہی نہیں رکھتے ہو تو بدترین ہے وہ لوگ جو اتنے بڑا گناہ کرتے ہیں قرآن و حدیث ہونے کے باوجود، اللہ اور رسول کے احکام آنے کے باوجود. تو اللہ نے کہا زمین پہ چلنے والا سب سے بدترین وہ ہے جو گونگا بہرا اور عقل نہیں رکھتا. عقل شرط. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان روز محشر کس وجہ سے بخشے جائیں گے؟ اعمال وغیرہ سے بچے جاتے ہیں، یہی عموماً ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ اپنی عقل کی وجہ سے، عائشہ صدیقہ سلام اللہ فرماتے ہیں تو عقل کی وجہ سے کہتے ہیں. تو آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل ہوگی تو اعمال اچھے ہوں گے. ایسی تصدیق ہوگی. اگر عقل ہوگی، عقل ہے قبر سے بچنا ہے تو نماز کے پابند ہو گے، عقل ہے تو لوگوں کا مال نہیں کھاؤ گے، عقل ہے تو جھوٹ نہیں بولو گے، شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے. تو کب ہوگا؟ جب عقل ہوگی. تو اس لیے کہا جاتا ہے یا اللہ کو صحیح مانا فرما. کہا ولو علم اللہ بہم خیر اللہ سمعہم، اور اگر جانتا اللہ ان میں کوئی بھلائی تو وہ ضرور سمجھا دیتا. یہ اتنے گونگے بہرے ہو گئے کہ یہ عمل کرنے والے نہیں، قرآن و حدیث پر اور عقل نہیں رکھتے. جب ان میں اللہ کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھ رہا اور نہ یہ چاہتے کہ ہم اس سے توبہ کریں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھلائی کی طرف آ رہے، تو کہا اگر اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو ضرور انہیں
संवार देगा, जरूर इन्हें पौकाता फरमाता, जरूर इन्हें भलाई की तरफ लाता, लेकिन ये पक्के होता है। ऐसा आपने नहीं देखा? कितने ऐसे गुनाहगार हैं जो तोबा कर लेते और कायम रहते, और कितने ऐसे गुनाहगार हैं शराबी थे शराब में मर गए, जुआरी थे जुए में मर गए, जानी थे जना में मर गए, रिश्वत खोरते उसी में मर गए हैं, मान लोगों का कदम करते थे उसी में मौत आ गई है ना। ऐसे लोग भी हाँ, वो और बात है कि हमारा और तुम्हारा एक ही होता है, क्योंकि हम लोग क्या कुरान के और सुन्नत तो पता होती नहीं है, हदीस करीमा नहीं, बस हमें तो ये पता होता है कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमाएगा। बहुत सारे लोग हैं ये बख्शिश, हमें तो ये दो चार बात नहीं आती है ना, क्योंकि हमारा मसला है एक होता है दीन हासिल करना और एक दीन को फैलाना बगैर अमल के। फला साहब ने कोई बात कह दी, हमने उनको बता दी, उन्होंने इनको बता दी, समझ से बाहर है, तस्दीक कहीं से भी नहीं है, लेकिन हमने इसको फैलाना शुरू कर दिया। इसको दीन नहीं कहते। दीन इलाही का तो मकसद ये है कुरान और हदीस का मुताला कर उसको समझकर अमल पैदा होकर उसको बनाया जाए। ये कुछ चीजें सुन्नत मुबारका होती है, लेकिन लाजिम नहीं होती। भाई 3 सफे बननी चाहिए ताकत रात में सफे बनाओ नमाज़े जनाजा की, लेकिन तस्दीक है नहीं, उसमें रंग कायम रखोगे अल्लाह से बचेगा। जुमे के दिन मर गए, माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा दिन नसीब हो रहा है। तो जुमे का दिन तो बहुत अच्छा, ये तो मानने की बात है, सैयदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है? क्या ईमान पे खात्मा होगा? बख्शे गए, बख्शे गए, अल्लाह बख्शते नहीं यार, बख्शे गए। मुहर्रम में इंतकाल हुआ है 10 तारीख को, कितना दिन है, अल्लाह की बख्शे हुआ। तो कब्रों के अखबार बरस रहे होंगे, क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो यजीदी लश्कर लड़ रहा था, तो वो भी तो साथ मुहर्रम को कतल हो रहा था ना, नारे जहन्नम, वो भी 8 को भी हो रहा था, 9 को भी हो रहा था, 10 को भी हो रहा था। तो क्या कोई दलील बनती है? दलील हुस्न ज़न कायम रखने के लिए, या जब कोई दलील वाज़ेह ना हो तो क्या है, हुस्न ज़न रखा जाए कि या अल्लाह एक अजीम दिन तूने मौत दे दी, रमजान में दे दी, शब कदर पे दे दी, मुहर्रम में दे दी, तू बख्शिश फरमा दे हजूर। लेकिन हम तो यहाँ पे बिल्कुल गारंटी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। बहुत अच्छा आदमी था, दूसरे भी बोलते अच्छा था, मुझे एक दफा 5,000 की जरूरत है, उससे दे दिए, फिर वो आपसे भी नहीं मांगे थे। कितनों का पैसा खर्च करके वो क्या कुछ कर रहा था, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा आदमी था, आपने तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि आपसे कभी तो पैसे नहीं मांगे ना। जिसने मांग लिए वही बुरा, जिसने मांग लिए वही बुरा। तो ये तस्दीकें हम लोग, एक होता है रूल कमिश्नर और नॉन रिपब्लिक, ये गवर्नमेंट से नहीं होते, बाहर बैठे हुए होते, गवर्नमेंट टैक्स करते रहते हैं, मोर यो जैसे लोग तो बगैर दीन इलाही के, बगैर इल्म के, कुरान कहता अगर इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछ लो, अपनी जबान निकालने से पहले क्या आया कि शरीयत मुताहरा का क्या हुक्म है। तो शरई सवाल भी समझाता जाऊं, अमूमन लोग कब्र में उतारते हुए अपने मरोमीन को आवाज एक आती है, वो ऐतामा देना, ऐतामा हम लोग ढूंढे होते वो ऐतामा दे देते, कुछ सीने में रख देते, कुछ साइड में जमीन में दबाए, ऐतामा जमीन में दबाने के लिए, फिर लोग कब्र में नाचते जा रहे होते, अच्छी होता है ना। ऐतामे से क्या होगा, फिर ताली किसने में डाल देते उसको, किसी मौलवी साहब से लेके हिफाजत कर डालते थे, शैतान भूल जाएगा, वो तो फरिश्ते सवाल जवाब करने आ रहे हैं। सिर्फ अमल पर है, जो उसने दुनिया में करा, जो नेक औलाद छोड़ी, जो सबका जारिया छोड़ा, और उसके अलावा की जो सबका जारिया उसके लिए करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लोग कब्रों को अमूमन देखा है मैंने, अमूमन खासतौर पर बर्सियों के मौके पे, 40वें में क्यों एक बोतलें खोल के संगमरमर की कब्रों को धो रहे होते हैं। ये संगमरमर कहाँ जा रहा है, तुम्हारे मुर्दे को जा रहा है, उसको तो स्लिप रखी थी ना, अब तो कुछ नहीं जा रहा, कहाँ गया? 4 बोतल क्यों रहेगी 150 रुपए की,
فائدہ نہیں ہے. پانی سے دھوتے پھول ڈال دو, پھول ذکر کریں گے ثواب ہوتا رہے گا, اور ثواب بخشو, اشارے ثواب کرو. اب 150 روپے لے کے کسی فقیر کو دے دو, اس کا اشارے ثواب ہو دو. آپ چاہے گلاب سے دھوتے رہو, دودھ سے دھوتے رہو, یہ تو اسراف ہے, یہ تو بیچتی ہے. اس پیسے کو کسی غریب کو دو, اس کا اشارے ثواب مستقل کر دو. یہ ہے شریعت مختارہ کی. ہماری کمزوری ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھے نہیں. اور 40 سالہ زندگی یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے, کسی کی 45 سال ہوگی, 47 48 47 میں تو بیٹھی, اسی عمریں گزری, ہر جگہ بیٹھے ہیں یہ لوگ, کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی. جہاں نہیں بیٹھتا تھا وہاں بھی بیٹھ گئے, نہیں بیٹھے تو قرآن و حدیث کی رسم نہیں بیٹھے. آج تو شروع نہیں ہوئی نا, زمانے سے ہو رہی ہے. جب تم نے آنکھ کھولی 12 سال 13 سال جب دل پہ لازم ہو گئی, جب سے بیٹھتے ہو کتنا دین علم آ جاتا ہے. عربی نہیں سیکھی, چاہے 17 زبان سیکھ لی, کسی نے 5 سیکھ لی, سیکھنی عربی تھی. سمجھ میں نہیں آتا, قرآن پڑھ نہیں سکتا. شعر و شاعری سیکھ لیے, سب کچھ کرتے ہو, دین الہی کی طرف ہم آئے نہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بدترین ہے زمین پہ چلنے والا, وہ گونگا بھی ہے, بہرا بھی ہے, اور عقل نہیں رکھتا. عقل نہیں ہے, عقل ہے تو قرآن کی تعلیم حاصل کرو. عقل ہے تو قرآن کو ترجمے تفاسیر کے ساتھ پڑھو. عقل ہے تو حدیث کریمہ پڑھو. آج کل بڑا آسان دور ہے, سب کی ایپس آ گئی ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں آپ کے اسمارٹ فون پر, قرآن کھولے پڑھنا شروع کر دیں, ترجمہ سب سے جو چاہیے سب موجود ہے. حدیث کریمہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سیاست, ساری حدیثیں موجود ہیں, اور سنت کی کتابیں, بہار شریعت, تمام چیزیں موجود ہیں. فقہی مسائل کے معاملات موجود ہیں. لیکن آپ اتنا آسان جہاں بیٹھے وہیں حاصل کرنا شروع کر. لیکن اصل میں ہم نے جو اسمارٹ فون رکھے نا, اس میں ہم اپنی سیلفیاں لے کے بھیجیں گے اور وہاں سے ریسیو کریں گے. میں ایسا لگ رہا ہوں, اب تم کیسے لگ رہی ہو, ذرا وہاں سے بھی بھیج دوں تاکہ دل کو تسلی ہو جائے. بھائی اللہ کی ذکر اللہ آج میں نل کھولوں, یہ تو مولوی تو ہوتی بات ہے کہ دل اور گوشت عمران ملائی دے رہا, کہ عمران کی تو بات ابھی ہم نے بھیجی ہے. کچھ وہاں سے میسج, کچھ ادھر سے چلے گئے, پیسے بچانے ایمو پہ بات ہو گئی. یہ ہم نے اسمارٹ فون اس لیے نہیں ہے. تو پھر آپ کہ ہم آئی ڈی پہ آ جائیں گے, فیس بک پہ. یہ جو مسائل ہے نا اصل تو اس کے لیے ہے. حالانکہ نئی ٹیکنالوجی ہے, میرے نزدیک تو شریعت کے لیے بہت ہے, استعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور انہیں صراط مستقیم کا راستہ دیتا. ولو اسمعہم لتولوا وہم موردون. اور اگر وہ انہیں سنوارتا, ہدایت عطا فرماتا تو ضرور تو پھیر دیتے. جب ان سے بے عقل گنگر بہرائی ہوئی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو ہدایت کا راستہ دیتے تو منہ پھیر دیتے. کیوں؟ کتنا رش ہے ابھی کوٹا کے اولڈوں پہ, چائے والوں پہ, بادشاہ لگا ہوگا, اور ہوٹل کھل, بلکہ میں نے خود دیکھا ہے, پریشان ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو کرسی کہاں, کرسی بھی نہیں ملتی چائے پینے کے لیے. اچھے اچھے ریسٹورینٹ, فاسٹ فوڈ لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. جینٹری فیملی جو اللہ کے اقامت کے لیے مسجد میں اپنی بیویوں کو لے جا سکتے کہ تاکہ وہ بھی تراویح پڑھیں, کھڑے میں کرسی خالی اور بیٹھنے کی جگہ ملے. ہاں حقیقت ہے. میں ابھی رمضان میں سے پہلے کی بات ہے, ڈولمنٹ کیا تو فوڈ کورٹ کے اندر بچی کو جھولا جھلا رہا, واپس میں نہ چلو کچھ چلا لو, کچھ ہی نہیں. بڑی مشکل سے قبضہ ہوا ہے, دونوں لیڈیزیں کھڑی کروائی ہیں ویکینڈ جینس میں. یہ تو حال ہے. اور آج بھی فاسٹ فوڈ سینٹروں کا بڑا بڑوں کا یہی حال ہے. لیکن اس کی طرف نہیں آ رہا تو پتا چلا یہاں درد ہو رہا ہے, باہر سے نکل جاتا ہے. ایسے کہیں بھی درد ہو رہا ہے, باہر سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر میں انہیں ضرور علاج دیتا ہے وہ منہ پھیر دیتے ہیں. تقریباً 90 سے 95% قوم انتظار کرتی ہے جمعے کا, جب بس خطبہ شروع ہو تو پہنچے. تو مولوی جو آدھے گھنٹے کی بات لے کے بیٹھا ہے نا,
اس سے کس طرح بچا جا سکتا؟ منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ فرمائے تراویح پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو قرآن کا خلاصہ نہیں سنتے، منہ پھیر لیتے ہیں، سمجھ آ گیا؟ ذکر و اذکار کی محفل منہ پھیر لینا، میلاد مصطفیٰ منہ پھیر لینا، اب تو گھروں میں بھی کر دیا ہے کہ نہیں بھائی ہم سپارے نہیں دے رہے، ہوتا ہے نا قرآن خانی آتا بھائی آپ 2 سپارے پڑھ لیں، نہیں بس 1 دے دو بھائی، نہیں ہمارے پاس پہلے کے بھی سپارے ہیں، بچوں کو بھی ٹرین کر دیا، منع کر دو سپارے، منع، یہ اللہ کا کام آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، ایسا ہوتا ہے نا میلاد کے لیے، نہیں وہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، میلاد ہو رہا ہے، آپ آ جائیں گی، آپ آ جائیں گی، خواتین عموماً کرتی ہیں، منع کر دیتے ہیں، اگر 6-7 بچیاں ہیں 2 ہے تو 1-2 نکل جاتی ہیں بس، لیکن ہاں مائیوں اور اگر ان کے قریبی لوگ آتے ہیں تو پورا ٹپک جاتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ منہ پھیر لیتے ہیں، قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، میلاد سے منہ پھیر رہے ہیں، ذکر و اذکار سے منہ پھیر رہے ہیں، خطبے سے منہ پھیر رہے ہیں، میلاد پٹیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا جاءکم مما یحبکم واعلموا ان اللہ، اے وہ لوگوں، اب اللہ مخاطب ہو گیا، منافقوں کی باتیں وہ بند ہو گئی، آیتوں کو ترتیب کے ساتھ سمجھتے آؤ کہ کیسے لوگ ہیں، بدترین ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے کی کیا بات تھی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہ وہاں سے شروع ہوئی یہ بات، اور جو نہیں کرے گا منہ پھیر لے گا تو پھر کہا اس سے بدتر نہیں ہے کوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا نہیں سنا، پھر پرانی بات ملا دی ہے نا، اب سب ملاتے ہوئے یہاں پہ آ جاؤ کہ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کہنا مانو، تم تو مانو، پتا ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے، تم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، میں نے کہا نا صلاۃ و سلام درود میں بھی اللہ مخاطب ہوتا ہے ایمان والوں کو، الگ الگ ہے نا، قرآن کے کلیے قاعدے کو سمجھو، اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے عربی سیکھ لی اور آپ شروع ہو گئے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ سمجھ نہیں، اس کا ترجمہ سمجھو، تفسیر سمجھو، ہو سکتا ہے کچھ عربی کے معنی صحیح نہیں بن رہے ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو قرآن فہمی والی عربی گرامر بھی سیکھنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا نا، پھر اس کا حکم مانو، کیا ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ کے اندر جو آیت اتری ہے اس سے پہلے کون سی آیت ہے، اس کے بعد کون سی ہے، اس سے خطاب کس سے، تو سمجھنا پڑے گا نا، جب تو کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو مانو اللہ اور رسول اللہ، کس کا؟ اللہ اور رسول اللہ کا حکم مانو، جب وہ تمہیں بلائیں کسی کام کی طرف، اللہ بلاتا ہے کیا ہے، 5 وقت تو بلا رہے ہو، کس کا وقت بلائے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، ہم تو اپنی باتیں نہیں روکتے ہیں، حکم یہ ہے رسول اللہ کا کہ قرآن بھی بند کر دو، اذان دو، کیا 2 دفعہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اچھا کامیابی کی طرف آ جاؤ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 5 دفعہ اعلان ہو رہا ہے، اور ہر اعلان میں ہر چیز کو 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے، جو سکتا ہے پہلی دفعہ تمہارے ذہن سے نکل گئی تو دوسری دفعہ تمہارے ذہن میں آ جائے نا، تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کا بلانا سمجھ میں آیا، تو آج بھی اللہ اور اس کے رسول کو بلانا ہے، کیا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ہے نا اللہ، تو کہا کہ تم مانو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول، جب وہ تمہیں بلائے کسی امر کسی کام کے لیے تو 5 دفعہ تو ہمیں صدا کے لیے بلایا جاتا ہے، صحیح ہے، جمعے کے لیے جمعے کے لیے بلایا جاتا ہے، عید الواجب عید الفطر عید الاضحیٰ ان کے لیے بلایا جاتا ہے، حج کے لیے بلایا جاتا ہے، قربانی کے لیے بلایا جاتا ہے، زکات کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ سارے احکام ہیں نا، ان کی طرف تو بلایا جاتا ہے نا ہمیں، یحییکم وعلم ان اللہ، تمہیں زندگی بخشتا ہے اللہ، اللہ تمہیں زندگی بخشتا ہے، اللہ نے زندگی تو سب کو بخشی ہوئی ہے، یہ کون سی زندگی، یہ وہ زندگی جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، آنے کا مقصد پورا ہو جائے، زندگی بخشنا ہے کیا، زندگی بخشنا یہ ہے کہ روز آخرت تمہاری سمجھ جائے،
اصل زندگی تو وہیں سے شروع ہوگی نا، ورنہ تو جانور بھی زندگی گزار رہا ہے، کافر بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، منافقین بھی. تو کون سے اللہ تمہیں جیب لگائے تاکہ تمہیں زندگی بخشے. زندگی کون سی ہے؟ جنت کی. زندگی کون سی ہے؟ جو آپ ایک کوثر دیں نبی علیہ السلام سے بچتے. زندگی کون سی ہے؟ جس میں سایہ ہو اللہ کا. زندگی وہ ہے جس میں دیدار ہو. اصل زندگی وہ ہے. مومن کے لیے زندگی نہیں ہے. نبی علیہ السلام ہمارے مومن کے لیے وہ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ تو منافقوں کے لیے دنیا کی زندگی، کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے. تو اللہ تمہیں زندگی بچتا ہے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور تم جان لو گے بے شک اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَیہِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان بندے اور اس کے دل کے، اور بے شک اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ. اللہ حائل رہتا ہے قلب سے. حائل کیسے رہتا ہے؟ آپ کے اندر سے آواز نہیں آتی کیا؟ کبھی آپ غلط کام کرو تو نہیں آتی، غلط ہو جاتا. کبھی ایسی ہدایت ہوتی ہے کہ ہم خوب نفلیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہ تم تھوڑا بہت بھی آتے ہو، جو نمازی سے جو مکمل نمازی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے مختلف جو مکمل قرآن نہیں پڑھتے، تھوڑا بہت بھی کرتے ہو، یہ تو اللہ ہی تو حائل ہوتا ہے، اللہ ہی کو میں لے جاتا ہے اس طرح. اللہ تم اس کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میری طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم ڈرو اس فتنے سے. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. اس آزمائش سے ڈرو، وہ تمہیں نہیں پہنچے گی. ایمان والوں کو مان جاتا ہے، تمہیں نہیں پہنچے گی، وہ پہنچے گی صرف انہی لوگوں کو جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، جنہوں نے ظلم کرا ہے اپنی جانوں سے. عذاب مل رہا ہے جہنم میں اگر کسی منافق کو ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، ہتھوڑے سے اس کے سر میں مارا جا رہا ہے. تم ایسے ہی عمل کر کے لائے تھے نا، ویسے ہی تمہیں ملے گا. اللہ فرما رہا ہے یہ فتنہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر. اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ایسے ہی نہیں لوگ غفور الرحیم ہے. شراب چل رہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. زنا چل رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. جوا چل رہا ہے، سود چل رہا ہے، رشوت کو تو سمجھتے ہی نہیں، ملاوٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کہنا اللہ غفور ہے. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ان چیزوں میں تو سزا دے گا یا چھوڑ دے گا؟ یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، ملاوٹ بھی نہیں کر رہا، شراب بھی نہیں پی رہا، زنا بھی نہیں کر رہا، جوا بھی نہیں کھیل رہا، اس کو سزا دے دے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور کیوں یہ سب کرنے کے بعد بول رہا ہے اللہ کو بخش دے؟ اور اللہ کہتا ہاں میں غفور ہو رہی ہوں. اور جو سب اس کے الٹ کر رہا ہے سارے غلط کام، پھر اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ شدید العقاب، بڑا سخت ترین سزا میں دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.